اچھا، روایات بہت زیادہ غلط پھیلی ہوئی ہیں، مطلب اہل تشیع حضرات، اہل سنت کے درمیان جو اختلافی روایات ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور بالخصوص حضرت علی کے نام سے جو روایات گھڑ لی گئیں، بنا لی گئیں، وہ بہت زیادہ جو ہے نا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھیل رہی ہوتی ہیں بڑی کثرت کے ساتھ۔ ایک روایت ہے علی مع القرآن یا علی مع الحق والحق مع علی، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا، قرآن کے ساتھ رہے گا، قرآن کی بات کرے گا، قرآن سے جدا نہیں ہوتا علی۔ یہ اس روایت کا ایک مفہوم ہے مختلف الفاظوں کے ساتھ۔ اب یہ روایت بیان کی جاتی ہے، ہمارے اہل سنت علماء تو اس کو تقریباً رد ہی کر چکے ہیں، رد ہی کرتے ہیں اور منع ہی کرتے ہیں اس کا، لیکن اہل تشیع حضرات کو دیکھتے ہیں تو وہ اس روایت کو درست قرار دیتے ہیں، اور اس سے وہ پھر استدلال بھی کرتے ہیں کہ مولا علی ہی بالکل حق اور درست رہے ہر معاملے پر، وہ ان کا یہ استدلال بنتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ اہل تشیع کو یہ غلطی کہاں سے لگ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کے اصول استدلال ہی بہت الگ ہیں، اللہ بہتر جانے وہ کیوں اس چیز کو متمسک بناتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے بالکل بڑی اعلیٰ شان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت کی، ہر موقع پر جدا نہ ہوئے، اور دین اسلام کے لیے ہر قربانی آپ نے دی، تو السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بڑی فضیلتیں قرآن نے ذکر کی ہیں، لیکن فضیلت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز ثابت نہ ہو ہم اس کو زبردستی کسی کے ساتھ منسوب کر دیں۔ کوئی بھی چیز ہے، روایت جو ہے ہمیشہ اپنی سند میں بھی دیکھی جاتی ہے، سند کا تعلق ہوتا ہے تاکہ ہم نسبت کر سکیں اللہ کے نبی سے یہ بات آئی بھی ہے کہ نہیں، یہ جو نسبت ہے نا یہ سند سے ثابت ہوتی ہے، پھر اس کے متن اور مضمون کو دیکھا جاتا ہے قرآن کی مطابقت میں یا مخالفت میں۔ یاد رکھ لیجئے گا کہ متفقہ طور پر جتنے بھی محققین علماء کرام، ان سب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایک غیر نبی ایسا نہیں جس کی اطاعت مستقلاً ہر چیز کے اندر ہمارے دین نے لازم رکھی ہو، یا اس کو ایسا حق کا معیار بنا دیا ہو کہ اس نے جو بھی اس سے صادر ہونا ہے وہ حق ہوگا۔ یہ چیز قرآن کے چونکہ مطابقت میں نہیں جاتی ہے، اس لیے میں سند اور متن دونوں کے حساب سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بنیاد یہ ہے کہ کسی غیر نبی کو یہ درجہ دے دینا بالکل قرآن کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ ویری سمپل بنیاد ایک ہے قرآن پاک سے، اولی الامر کی اطاعت کو مستقلاً اللہ نے نہیں رکھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے زمرے میں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تنازع ہو جائے اللہ لازم رکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت سے فیصلہ کروایا جائے گا۔ اولی الامر تمام غیر نبی کو شامل ہو جاتا ہے، کوئی بھی غیر نبی ایسا نہیں جو مستقلاً اور رسول کے برابر ہو جائے اور ہم کہیں کہ ہر لحاظ سے ہر معاملے کے اندر وہ حجت ہوگا، حق پر ہوگا، چونکہ اس کا مضمون ہی قرآن پاک کی مطابقت میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے جتنے بھی محقق اہل سنت ان کا جو سٹینڈ رہا ہے واضح ہے، یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ جو چیز قرآن کے خلاف بالکل واضح طور پر چلے جائے اس کا جھوٹ ہی ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیخ ابن تیمیہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کا بالکل سورج کی طرح روشن ہے کہ یہ بنائی گئی بات ہے، قرآن پاک اس کی تائید ہی نہیں کرتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اور مستدرک للحاکم میں تو اس کو صحیح الاسناد کہا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہی تو پیدا ہو جاتا ہے کہ جب صحیح الاسناد کا لفظ آ جاتا ہے تو یہاں سے بھی تو دھوکہ لگ سکتا ہے نا، پھر وہاں پر وضاحت ہونی چاہیے۔ دیکھیں، روایت جو ہے اس کو ٹھیک طریقے سے نہ سمجھا جائے، ہمیشہ سے شروع سے فتنے رہے ہیں۔ مستدرک حاکم وہ کتاب ہے جو بہت سی ایسی روایتیں لا کر کے اسے صحیح الاسناد یا بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر صحیح کہہ کے چلا گیا، لیکن وہ حدیث سند میں بھی ٹھیک نہیں ہے، متن تو دور کی بات۔ کئی دفعہ جھوٹی روایتوں کو وہ صحیح روایت کہہ کے یا بخاری مسلم کی شرط کے اوپر صحیح کہہ کے چلے گا۔ اس لیے علماء نے شرط لگائی ہے کہ حاکم کی تصحیح کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اسی روایت کو دیکھ لیں گے، اس روایت کو لکھنے کے بعد صحیح الاسناد کہہ دیا، لیکن اسی کے اندر جو راوی ابو سعید تیمی ہے، آپ دیکھ لیجئے کھول کے حال علماء کرام نے اس کے بارے میں کیا لکھا، یہاں تک کہ الفاظ اس کی کسی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسا تو غیر معتبر یہ انسان گزرا ہے۔ تو یہ بہت غلطیاں حاکم میں، لیکن کتاب میں آ گیا اور حاکم نے لکھ دیا کہ صحیح سند کی ہے تو بس ٹھیک ہے، لوگ پھر بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کروں گا، کئی ساری کتابوں میں صحیح الاسناد لکھا ہوا ہوتا ہے،
حاکم مستدرک کے اندر بھی، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی، ترمذی میں، بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی سے تو دھوکہ لگ رہا ہے، تو ان محدثین کو وہاں پر لکھنا نہیں چاہیے کہ جناب یہ صحیح الاسناد تو ہے لیکن یہ روایت درست نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بالکل سارے کام ہو چکے ہیں، صرف یہ ہے کہ شاید ہم لوگ پڑھتے نہیں، ہر کام پراپر طریقے سے ہوا، جہاں کسی سے غلطی رہ گئی اس کو بھی بعد میں واضح کر دیا گیا، اصطلاحات بھی مقرر کر دی گئی ہیں۔ دیکھو کسی روایت کا صحیح ہونا الگ ہے اور صرف اسناد کو صحیح کہنا الگ بات۔ کئی دفعہ علماء لکھتے ہیں صحیح الاسناد یا اسنادہ صحیح یا رجالہ ثقات، اس کے سند کے بندے سب ٹھیک ہیں، یا وہ کہہ دیتے ہیں سند اس کی صرف ٹھیک ہے، تو وہ صرف سند کو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ خود انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آگے مضمون حدیث میں کچھ مسئلہ بھی آ رہا ہے، پھر اس کو دیگر علماء واضح کرتے ہیں وہ کیا علت آ رہی ہے، یہ خود کرتے ہیں یا دیگر علماء کرتے ہیں۔ چونکہ دیکھیں یہ جو فن ہے، فن حدیث، یہ گریجولی، یہ ایک ارتقاء ہوتا ہوتا آج تک اس میں ارتقاء چل رہا ہے، کیونکہ روایتیں آ گئیں، بعضوں کو صحیح لگی، بعضوں کو نہیں لگی، پھر غور و فکر ہونا شروع ہو گیا، ایک نقطہ اس نے بیان کیا، ایک اس نے کیا، ایک تیسرے نے کیا، ایک چوتھے نے کیا، اگلے دور کے علماء نے کیا، پانچویں دور کے علماء نے کیا، تو یہ چونکہ یہ ایک ارتقاء رہا ہے، لہذا ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر روایت کے متعلق جو ہے نا ہمیں وہ تیسری صدی ہجری میں مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی ایک نقطے کی طرف اشارہ وہ نہیں توجہ نہیں گئی، جو بعد میں آنے والے علماء نے واضح کر دیا، امام ذہبی نے کر دیا، ابن رجب حنبلی نے کر دیا، شیخ ابن تیمیہ نے کر دیا، بعد میں آنے والے علماء نے کر دیا، آج بھی کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو پیچھے بالکل توجہ نہیں گئی، آج بڑے بڑے محققین کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں بھائی یہاں یہ پرابلم ہے، اور بالکل معقول بات ہوتی ہے، تو یہ تو چلتا رہتا ہے، یہ فن ایسا ہے۔ اچھا، نوجوانوں کو تو اتنی ڈیپ میں جا کر نہ تو سیکھنا ہے نہ سکھایا گیا ہے، تو صحیح الاسناد وغیرہ کا معاملہ اس طرف جاتے نہیں ہمارے نوجوان۔ لیکن حضرت علی اور حضرت عائشہ کا جو معاملہ ہوا، حضرت علی امیر معاویہ کا جو معاملہ ہوا، جو بھی ان کے درمیان کے معاملات تھے، ان معاملات کو حل کرنے کے لیے نا یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیں جو محققین علماء ہیں انہوں نے بالکل واضح بیان کیا ہے کہ ان تمام معاملات کے اندر ایک جانب کو حق پر ظاہر کرنے کے لیے ہی یہ روایتیں گڑھی گئی تھیں۔ یہ دو الفاظ کے ساتھ ہیں، العلی مع الحق، حضرت علی حق کے ساتھ ہیں، اور ایک روایت ہے العمار علی الحق، عمار، تو یہ ایک مخصوص گروہ نے ہی الفاظ بنائے تھے، لیکن چونکہ قرآن کی مطابقت میں نہیں تھے اس لیے علی الاطلاق غیر نبی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اس کو حق کا معیار بنا دیں۔ ایک سب سے قیمتی بات آپ کو بتاؤں، قرن اول جو ہوتا ہے نا، صدر اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کا عمل سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے، معیار بھی ہوتا ہے کہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بہت سی باتیں امام مالک بھی سنتے تھے نا، وہ صرف اس لیے رد کر دیتے تھے کہ قرن اول کا عمل کچھ اور کہہ رہا تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اچھا، جس عمل پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑا کیا امت کو، جس ذہنیت پہ کھڑا کیا، سر حضرت علی کی اگر یہ فضیلت ہوتی کہ ہر مقام پہ ہر جہت میں حق کے ساتھ تھے، تو سر کوئی ان سے اختلاف کر سکتا تھا؟ باقی صحابہ کی میں بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی باتیں ہم کر لیں۔ سر حضرت عباس کا، حضرت علی وہ آل رسول میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی سے اختلافات اتنے زیادہ شدت اختیار کر گئے، مسلم کی روایت آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، حضرت عباس نے تو حضرت علی کو بہت سے الزامات بھی لگا دیے، اختلافات کی اتنی شدت تھی۔ سر اگر تو یہ روایت ٹھیک تھی کہ ہر موقف پہ حضرت علی درست ہوں گے، حق کے ساتھ ہوں گے، پھر آل رسول یا خود اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی ان سے اختلاف کی جرت ہی نہ کرتی نا۔ خود آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھ لیں، آل بیت رسول سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کئی فقہی اور استدلالی معاملات میں حضرت علی سے اختلاف کر لیتے تھے، نکاح متعہ والا معاملہ یا دیگر آپ دیکھ لیں، وہ حضرت علی بل یہاں تک کہ ہاتھ پکڑ کے بھی کہا کرتے تھے عبداللہ ابن عباس آپ غلطی پر ہیں، وہ کہتے تھے نہیں بالکل قرآن واضح طور پر بات کر رہے ہیں یا نصوصات بات کر رہی ہیں کہ یہ جواز میں جا رہا ہے۔ سر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے خود حضرت علی سے کئی مقامات پر اختلافات کیے۔ آپ شہر مدینہ سے نکل جائیں، جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کا وقت تھا تو آپ نے کہا آپ شہر مدینہ سے نکل جائیں، وہاں پر رہنے نہیں دے رہے تھے اور بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کوفہ جانے لگے، آپ کھڑے ہو گئے سامنے، نہیں جانے دے رہے تھے، کہہ رہے ہیں آپ کو جانا ہی نہیں بنتا، آپ کا اختلاف آپ سے کیا۔ جب آپ بیعت کرنے لگے حضرت علی، اس وقت بھی امام حسن کھڑے ہو گئے بیعت کرنے سے، ابھی بیعت آپ نہ کریں، یعنی ہر اسٹیپ پر منع کریں۔ بصرہ میں خطاب حضرت علی کرتے، اس کے بعد منبر پر حضرت حسن بن علی کھڑے ہو کر کے اپنی ہی والد صاحب کی انہی کے سامنے مخالفت کر دیتے تھے۔ تو سر اگر تو یہ بات ٹھیک ہے
تو یہ بات آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھی، یہ بات اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھی۔ اچھا خود اسامہ بن زید رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے جس طرح حضرت علی کی پرورش کی، اسامہ بن زید کی بھی پرورش کی ہے۔ جس وقت یہ جنگ صحابہ کرام کے آپس کے جو منازعات ہو گئے تھے، حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، حضرت علی کا ساتھ دینے سے منع کر دیا تھا۔ بخاری کی روایت ہے، آپ نے بالکل منع کر دیا تھا، کہا کہ حضرت علی اگر شیر آپ پر حملہ کر دیتا، خدا کی قسم اسامہ بن زید بڑھ کر کے اس شیر کی گردن اڑا دیتا۔ دیکھا، لیکن یہ جو معاملہ ہے میں اس کو ٹھیک مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ آپسی لڑائی ہے، لم آ رہا ہوں، میں اس کو جائز ہی نہیں سمجھ رہا۔ تو کہنے کا مقصد کہ آل بیت رسول کیسے اختلاف کر گئے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اختلاف کر گئے، تو کرنے صدر اول کے شواہدات سب سے بڑی مضبوط دلیل ہوتی ہیں۔ یہ بعد میں کسی نے الفاظ بنائے ہیں، کسی کی فضیلت جھوٹ سے ثابت نہیں ہوتی، جو اللہ نے بیان کر دی وہ کم ہے کیا کہ میں دیگر جھوٹ ملاؤں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، سمجھنے کی ضرورت۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا۔ تو جی ناظرین، آپ کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا، یہ اس طریقے کی روایات بہت ساری ہیں جہاں بھی اختلافات ہوتے ہیں، دو ذہن بنتے ہیں، تو ہر گروہ کے متعلقین جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے بڑے کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے بنا لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ روایات آ گئی ہیں جو صریح قرآن کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔